ایمان کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ یا اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کی ذات کو تسلیم کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، سفید اس کا لباس تھا اور کسی بھی صحابی کے پہچان میں نہیں آ رہا تھا، بندہ وہ نیا لگ رہا تھا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ ایسے صاف شفاف اس کا لباس اور بڑا حشاش بشاش اس کا چہرہ کہ جیسے ابھی اپنے گھر ہی سے اٹھ کر آیا ہے، مگر اس کو جان کوئی نہیں رہا، پہچان کوئی نہیں رہا۔ وہ شخص مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، دو زانوں ہو کر بیٹھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر آپ کی رانوں پر ہاتھ رکھ کے گفتگو اس نے شروع کر دی۔ اب تمام صحابہ کرام حیران ہیں، بندہ بھی نیا ہے، مسافر ہونا چاہیے اس لیے کہ چھوٹا سا علاقہ ہے مدینہ منورہ، ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، مگر یہ کسی کی پہچان میں نہیں آ رہا، اور اس کا یہ عمل، اس کی یہ حرکت بھی بڑی عجیب ہے کہ دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے گھٹنے لگائے ہیں، آپ کے گھٹنوں یا رانوں پر اس نے ہاتھ رکھا ہے اور گفتگو شروع کر دی۔ اس گفتگو میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو ایمان کی خبر دی، کہا اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے ہیں، ان فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان تمام انبیاء پر ایمان لانا، وَكُتُبِهِ، اور سابقہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جتنے صحائف ہیں، جو کچھ بھی پہلے انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ان تمام کتابوں کو ماننا، تسلیم کرنا، ان پر ایمان لانا۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لانا کہ ایک دن مقرر ہے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فنا کرنا ہے، حتیٰ کہ کالعہن المنفوش، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، پلازے، اونچی اونچی جگہیں آپ کو نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہوگا یہ سب کے سب روئی کے گالوں کی طرح، ذرات کی طرح یہ اڑیں گے، ہر چیز ختم ہوگی۔ والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر، قسمت پر ایمان رکھنا، وہ اچھی ہے یا بری ہے، جیسی بھی ہے، یہ تسلیم کرنا، عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اچھا ہوا ہے تب بھی کہنا ہاں اللہ کی طرف سے، آزمائش آئی ہے، تکلیف آئی ہے، غم آیا ہے، نقصان ہوا ہے، کوئی بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور بدقسمتی ہماری آج کے دور کی یہ ہے کہ اسی تقدیر کے ایمان پر ہم جس طرح بقیہ چیزوں پر کمزور ہیں، اس پر بھی اسی طرح کمزور ہیں۔ وہ شخص لاہور گیا، بس میں سوار تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا، کاش یہ نہ جاتا تو بچ جاتا۔ یہ گویا آپ تقدیر کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں،
حالانکہ موت اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھی تھی، چاہے وہ نقصان ہے چاہے فائدہ ہے۔ یہ کہنا یہ نہ کرتا تو ایسے ہو جاتا، یہ نہ کہتا تو ایسے ہو جاتا، یہ غلط ہے۔ بس جو ہوا یہی اصل میں تقدیر ہے۔ جب تک نہیں خبر آپ کہہ سکتے ہیں آپ لاہور نہ جائیں، آپ سفر نہ کریں، آپ یہ چیز نہ کھائیں، آپ یہ عمل نہ کریں۔ اپنے حساب سے انسان کام بھی کر سکتا ہے، گفتگو بھی کر سکتا ہے، مگر کچھ عمل ہونے کے بعد کہنا اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ لفظ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، یہ تقدیر کے خلاف ہے کہ ہم لفظ اگر لگا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا اس کے ساتھ ہوا ہی اس لیے ہے چونکہ یہ سفر پہ گیا ہے، چونکہ یہ گاڑی میں بیٹھا تھا، چونکہ یہ سفر پہ گیا تھا، چونکہ اس نے یہ کام کیا تھا اس وجہ سے، حالانکہ اس وجہ سے نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کی تقدیر میں یہ موت، یہ عمل، یہ نقصان، یہ فائدہ لکھا تھا، وہ وہیں اور اپنے وقت پر ہونا ہی ہونا تھا۔ ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک سیکنڈ بھی وہ معاملہ آگے پیچھے نہیں ہونا تھا۔ اس لیے ان چیزوں پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اس کو اپنی زبان سے اقرار بھی کرنا، تسلیم کرنا۔ جس طرح ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کسی کو مسلمان کرنے کے لیے الفاظ دہراتے ہیں، اس کو زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے بیچارہ کوئی آدمی بولنے سے، ادا کرنے سے، آواز دینے سے، زبان سے دہرانے سے معذور ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ اگر زبان سے پڑھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے، اگر یہ کلمہ ایمان کا، توحید کا زبان سے ادا نہیں کرتا، اس کا ایمان ایمان ہی نہیں۔ وہ چاہے جتنے مرضی اچھے کام کرے، جتنے مرضی نیک کام کرے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کرے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں آپ کو نبی نہیں مانتا، آپ کا مذہب اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت بازو سے نوازا ہے، طاقتور ہوں، مضبوط ہوں، تلوار چلانی، تیر چلانا، کمان چلانا، یہ سب کچھ میرے لیے بڑا آسان ہے، بڑا ایزی ہے۔ آپ ایسا کریں، مجھے اپنے ساتھ جنگ میں رکھ لیا کریں، میں آپ کے ساتھ جنگ میں جاؤں اور جنگ میں شامل ہو کر آپ کا ساتھ دے کر آپ کے دشمنوں کو خلاف میں لڑوں گا، تو کیا مجھے اس کا فائدہ ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جب تک تو کلمہ توحید اور یہ ایمان لانے والا کلمہ ادا نہیں کرتا، ہمارے ساتھ بھی لڑے تجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل چیز یہ ایمان ہے، جب تک آپ اس ایمان کو اپنی زبان سے دہراتے نہیں ہیں، ادا نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، اس وقت تک ایمان ایمان ہی نہیں ہے۔ تصدیق بالقلب، یہ بھی نہیں ہے کہ زبان سے ادا کر دیا تو تصدیق دل سے ہے ہی نہیں، دل سے آپ مان ہی نہیں رہے، تسلیم ہی نہیں کر رہے، یہ بھی ایمان ایمان نہیں ہے، چاہے آپ عمل کرتے ہوں۔ اس لیے کہ تیسری جو شکل ہے اعمال صالحہ، عمل بالجوارے، جسم کے اعضاء جو میرے آپ کے ہیں، ان جسم کے اعضاء کے ساتھ ایمان کے متقاضی جو اعمال ہیں، عمل کرنے والی ہستی نے جو بتلائے ہیں، وہ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے جو چیزیں ہمیں ایمان لانے کے بعد بتلائی ہیں، سکھائی ہیں، جو فرائض ہیں، جو سنن ہیں، ان پر عمل کرنا، عمل بالجوارے کرنا، یہ بھی ایمان کا متقاضی ہے۔ اور اگر آپ عمل بالجوارے کر رہے ہیں، بات نوٹ کیجئے گا، عمل بالجوارے ہے، زبان سے بھی کہا لا الہ الا اللہ، عمل سے بھی ثابت کر رہے ہیں، دل سے تصدیق نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، دل میں ابھی بھی آپ کے کوئی شکوک و شبہات ہیں، دل میں آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، ہاں اللہ ایک ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں نبی ہیں یا نہیں ہے، سچے ہیں جھوٹے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ جب آپ دل سے تصدیق نہیں کر رہے، حالانکہ زبان سے بول دیا ہے، حالانکہ عمل آپ کر رہے ہیں، نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، نبی کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، یہ عمل بھی اگر ایسا ہے، دل سے تصدیق نہیں ہے، آپ کا زبان سے پڑھنا بھی ضائع، آپ کے اعمال بھی ضائع، جن کو ہم منافق کہتے ہیں۔ کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں
اگر کفار تھے، مشرکین تھے، تو ایک سب سے خطرناک جو گروپ بن گیا تھا وہ منافقین کا تھا، جو زبان سے کلمہ ادا کر رہے تھے، عمل بالجوارح سے ثابت کر رہے تھے، نبی کی مجالس میں بیٹھتے، اٹھتے، آتے جاتے، سب کچھ کرتے تھے، مگر دل سے کلمہ نہیں پڑا تھا، دل سے تسلی نہیں تھی، یقین نہیں تھا، اللہ پر توکل بھروسہ نہیں تھا۔ جب دل سے ہی تصدیق نہیں تھی، اللہ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا، چاہے وہ اس دور کا منافق ہو، چاہے آج کا کوئی شخص ہو، دل سے وہ تصدیق نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو من و عن تسلیم نہیں کرتا، عقیدہ توحید کو تسلیم نہیں کرتا، نبی کی آخری نبی ہونے کے ناطے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، عمل بالجوارح سے ثابت نہیں کرتا، اس کا ایمان مشکوک ہے۔ ایمان لانے کا بعض مفہوم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، کلمہ توحید کو تسلیم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا، اللہ کے فیصلوں کو من و عن تسلیم کر کے اس پر عمل کرنا۔ جیسے تقدیر کے معاملے میں نے آپ کو بتلایا کہ تقدیر اچھی ہے یا بری ہے، اس پر ایمان لانا، رکھنا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے لائحہ عمل کو آگے تقسیم کرنا، یہ لازمی جز ہے ایمان کا۔ جس آدمی کے پاس نہیں ہے، اس آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جس کے پاس ایمان ہے، وہ زبان سے بھی تصدیق کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اقرار باللسان بھی ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے، اعمال جارحہ بھی ہیں، اپنے اعمال بالجوارح کے ساتھ وہ ثابت بھی کر رہا ہے وہ ایمان ہے۔ اب وہ اعمال کون سے ہیں؟ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ وہ کرے گا وہ قابل قبول ہے، وہ نہیں کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے؟ وہ کیا ہے جس سے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت میں بتلائی، قد افلح المؤمنون، یقیناً یقیناً تحقیقاً مومن ہی صرف کامیاب ہے۔ کون سا مومن؟ اس لیے کہ مومن ہر وہ شخص اب بن گیا جس آدمی نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل سے تصدیق کر دی، عمل کے لیے تیار ہو گیا۔ اب کیا یہ شخص جو ایمان والا ہو گیا ہے، ہر شخص ایک ہی کیٹیگری کا ایمان والا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ کوئی شخص جتنا تقوی میں زیادہ ہوگا، جتنا اعمال اللہ کو جو راضی کرنے والے ہیں اس میں جتنا آگے ہوگا، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ جتنا وہ نیکی کی طرف رغبت کرے گا، اچھائی بھلائی کی طرف رغبت کرے گا، اللہ اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط کر دے گا۔ اس کے الٹ آ جائیں، جو جتنا برائی کی طرف مصروف ہوگا، برائی کی طرف جائے گا، برائی کرے گا، اس کا ایمان اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اس کو فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے مسلمان ہے، ایمان والا ہے، مومن، منافق نہیں ہے۔ منافق نے تو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا، چاہے وہ عمل کر رہا ہے۔ اب یہ مسلمان ہے، زبان سے تسلیم بھی کیا ہے، تصدیق بھی دل سے ہے، عمل بالجوارح میں کمی ہے، اعمال میں کمی ہے، اس آدمی کو شریعت فاسق کہتی ہے، گنہگار کہتی ہے، فاجر کہتی ہے۔ یہ شخص گنہگار ہے، یہ فاسق فاجر ہے، اس کے ایمان کا لیول وہ لیول نہیں ہے جس لیول کی اللہ نے خود ڈیمانڈ کی ہے کہ تم ان جیسا، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ یہ اس لیول کا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے گنہگار ہے۔ اب جتنا گناہوں کی طرف اس کی رغبت ہوگی، نافرمانیوں کی طرف رغبت ہوگی، اللہ سے یہ شخص پھر دور ہوتا جائے گا۔ جتنا یہ گناہوں سے دور ہوتا جائے گا، اللہ کے اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا، اور جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، اللہ کا اس کو قرب حاصل ہوتے ہوئے ایک وقت آئے گا کہ یہ شخص آسمانوں میں، زمینوں میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ پھر اعلان کروا دیتے ہیں، فرشتوں کو آسمانوں میں کہا جاتا ہے، فرشتوں فلاں شخص فلاں بن فلاں دنیا میں ہے، میں اللہ نے اس کو دوست بنایا ہے، تم بھی اس کو اپنا دوست بناؤ، اور یہ زمین میں بھی پھیلاؤ، زمین میں بھی بندے بندے کو خبر دو۔ خبر کیسے ہوگی؟ دل میں اس شخص کے لیے محبت ہوگی، احترام ہوگا، توقیر ہوگی، عزت ہوگی کہ فلاں بن فلاں جو ہے وہ اللہ کے قرب والا ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی پھر عزت لوگوں کے دلوں میں حقیقی عزت ڈال دیتا ہے، وقتی نہیں۔
مفاد والی نہیں۔ آپ کسی سرکاری افسر کو ملتے ہیں، آپ کسی ایم این اے ایم پی اے کسی وزیر کو ملتے ہیں، آپ بڑی اس کی عزت کرتے ہیں، آپ کی مارکیٹوں میں آتے ہیں، بڑی پھول کی پتیاں اس پر نچھاور ہوتی ہیں، مگر یہ پھول کی پتیاں جو نچھاور کی جا رہی ہیں خاص ایک مقصد کے لیے کی جا رہی ہیں، جس کے پیچھے ہے وہ ایم این اے ہے، وہ ایم پی اے ہے، وہ وزیر ہے، وہ کسی علاقے کا صدر ہے، کسی علاقے کا سیکٹری ہے۔ جب تک ہے پتیاں ہیں، جب نہیں پتیاں بھی ہیں۔ اس کا مطلب وہ حقیقی عزت نہیں تھی، وقتی عزت تھی، مفاد کی عزت تھی، خود غرضی کی عزت تھی۔ جب تک اس آدمی کے پاس کوئی عہدہ کو منصب تھا، خود غرض مفاد پرست لوگ اس کے ساتھ چمٹے، اپنا اپنا مفاد پورا کرنے کے لیے اس کے اوپر بیچارے کے اوپر پھول کی پتیاں نچھاور کرتے رہے۔ جب اس سے یہ عہدہ چھنا، اس کی حکومت گئی، پتیاں بھی غائب، یہ جتنے مفاد پرست تھے اب انہوں نے دوسرے لوگ ڈھونڈ لیے۔ ہاں، کون ہیں ایسے لوگ جن کو اب یہ عہدہ ملا ہے؟ وہ عزت اور توقیر پھر ان کو دے دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ حقیقی عزت نہیں ہے، یہ مفاد پرستی والی خود غرضی والی عزت تھی جو وقتی طور پر لوگوں سے لیتے اور دیتے ہیں۔ حقیقی عزت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ پھر دلوں میں رکھتے ہیں، اور اس کی بیس دنیا نہیں ہوتی، اس کی بیس دین ہوتی۔ اللہ ہم سب کو ایسی خود غرضی والی دوستی و تعلق سے محفوظ فرمائے جس میں خود غرضی نہیں ہے، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ اللہ ہمیں ایسی دوستیاں اور ایسے تعلق عطا فرمائے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی عن صلاتہم خاشعون۔ کون سا مومن؟ ہر مومن؟ اللہ کہتے نہیں، وہ مومن جو نمازی ہے، 5 وقت کی اللہ نے اس کو نماز کی توفیق دی ہے، وہ سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنا نہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے، تباہی ہے، جہنم ہے ایسے نمازی کے لیے جو نماز پڑھ رہا ہے مگر پھر بھی جہنم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے، آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہا جی السلام علیکم، آپ نے جواب دیا، کہا ارجع، واپس چلے جاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جو آدمی نمازی نہیں ہے اس کے ایمان کی تو آپ بات ہی چھوڑے نا، فی الحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ فی الحال موضوع وہ شخص ہے جس کو اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، واللہ اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ وہ سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، شدت ہے، کسی بھی موسم کی وضو کرتا ہے، کسی بھی موسم کے مطابق پانی کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، چلتا ہے، وقت لگاتا ہے، دکان چھوڑتا ہے، ماں بہن بھائی رشتہ دار چھوڑتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے گھر جا رہا ہے، نماز اس کے لیے تباہی اور بربادی کی بد دعائیں کر رہی ہے۔ کتنا ہی بڑا بدقسمت ہے وہ، بدقسمت ہے ہی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ جو نمازی نہیں ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کے پاس پتہ نہیں ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے، مگر جس کو اللہ نے توفیق دے دی، وہ مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے بڑے فخر سے مسجد سے باہر نکل رہا ہے، مگر کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی بدولت اس کی نماز قابل قبول تو ہے ہی نہیں۔ چلے یہ بھی خطرناک بات ہے، اس سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ نماز اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے، یا اللہ اس کا بیڑا غرق کر، اس کا ستیہ ناش کر۔ آپ نے اس کو کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، صحابی واپس جا کے نماز پڑھ، تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نماز پڑھتا اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے نماز پڑھی ہے، پھر بھی آپ نے کہا چل واپس۔ وہ گیا اسی انداز سے، پھر اس نے نماز کی ادائیگی دی، نماز کی ادائیگی کر کے پھر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعتراض لگا دیا کہ نہیں، چلو واپس، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 2 یا 3 بار ایسا ہوا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور پھر مجھے بتلائیے میری نماز کے اندر کیا کمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو بتلایا، جب تو قیام میں کھڑا ہو خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، جب رکوع کرتا ہے تو بڑے اطمینان کے ساتھ رکوع کر،
اس کو رکوع کا طریقہ بتلایا. گویا اس کی نماز میں جو بنیادی کمی کوتاہی تھی، خشوع خضوع نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، تسلی نہیں تھی، کالی تھی، جلد بازی تھی، تیزی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کا چور چور ہی ہے، کوئی جوتی چرا رہا ہے، کوئی پیسے چرا رہا ہے، دنیا کا مال و اسباب چرا رہا ہے. فرمایا سب سے برا اور بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. مجھے آپ کو کہا گیا کہ سب سے برا ترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. کہا جی حضور نماز کا چور؟ کہا ہاں، وہ نماز کا چور وہ مراد کہ جو آدمی نماز ایسے پڑھتا ہے، ایک حدیث میں کوے کی مثال، ایک حدیث میں مرغ کی مثال، کہ جیسے کوا یا مرغ زمین سے دانا چگتے ہیں اس انداز کی وہ نماز پڑھتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے، جلدی جلدی آتا ہے، سجدے دیتا ہے، ٹکرے مارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھی ہے. اس کی نماز نہیں ہے، وہ نماز سکون اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کرتی ہے. اور یہ بدترین چور ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے. نماز کی سب سے جو بنیادی چیز تھی وہ یہی سکون اطمینان تھا، تسلی تھی کہ آدمی اگر مسجد میں آ ہی گیا ہے یا مصلی پہ کھڑا ہو ہی گیا ہے، اب یہ سمجھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھے تو اس کو چاہیے اس کے دماغ میں یہ چیز ہو کہ ہاں اللہ میرے سامنے ہے، عرش پر مستوی ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ کو میں سجدہ کر رہا ہوں. یہ تقوی کی اخیر ہے. فرمایا اچھا اس طرح نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو کرو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ورنہ یہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے. آپ آج سے ابھی سے عزم کر لیں کہ میں نے اب جو بھی نماز پڑھنی ہے 2 4 6 8 10 رکھتے ہیں، میری وہ فرض ہے، وہ سنت ہے، وہ نوافل ہے، وہ اشراق ہے، وہ تہجد ہے، میں نے پڑھتے وقت یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ نیت رکھنی ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں دعوے اور گارنٹی سے کہتا ہوں صرف اتنی سوچ آپ کے میرے دماغ میں آ جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہماری نمازوں کی خرابی کی وجہ یہ ہے ہم صرف ایک وقتی نمازی ہیں، ایک فارمیلٹی، ایک کاروائی پوری کر رہے ہیں. ہاں یہ نماز ہے، یہ رکعت ہے، یہ سنن ہے، یہ نوافل ہے، اس کو ادا کرنا ہے، یہ گنتی پوری کرنی ہے اس وقت میں آ کے، بس ادا کیسے کرنی ہے کسی کو کوئی خبر نہیں. اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری آپ کی، ہم جو نمازیں اللہ کی توفیق سے پڑھنے والے ہیں، میری آپ کی یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور نمازیں بھی قبول نہیں ہو رہی. باقی دنیا کے سارے کاموں میں بندہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، بندہ چیک کرتا ہے، یہ چیز میں نے خریدی ہے، لاہور جا کے 6 دکانوں پر پھرتے ہیں، اچھا یہ یہاں سے سستی ملے، یہ اچھی ملے، یہ بہتر ملے، 2 نمبر نہ ہو، 10 نمبر نہ ہو، 1 نمبر ملے. اپنے فائدے کے لیے جو دنیا میں ہے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. جب دین کا، نماز کا، فرائض کا معاملہ آتا ہے بس جو جہاں لگا ہے جو اس کو لگا ہی رہنے دو، خیر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بنیادی چیز جو ایمان کے بعد رکھی ہے وہ نماز ہے. اس آدمی کے ایمان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شکوک و شبہات کھڑے کیے ہیں جس آدمی کے پاس نماز ہی نہیں ہے. اور من ترک الصلاۃ متعمدا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی الفاظ تو بعض محدثین سیم من مان لیتے ہیں کہ جس آدمی نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی فقد کفر، اس نے کفر کیا. وہ کہتے نہیں سیم اسی طرح لفظ لو، اس کا ترجمہ بھی وہی لو جو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ لگایا ہے. من ترک الصلاۃ، جس آدمی نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی، فقد کفر، اس آدمی کا عقیدہ ایمان اللہ رسول والا نہیں ہے، کفر والا ہے. کیوں کفر والا ہے؟ اللہ نے اس پر نماز فرض کی ہے، کافر پر کوئی نماز نہیں. مسلمان پر فرض تھی، مسلمان کے لیے لازم تھا. 5 مرتبہ اللہ دن میں اس سے ملاقات کر رہا تھا، تحفہ دے رہا تھا. ہم نے اس کو جب چھوڑا، ہم نے اس کے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہمیں خبر دی کہ یہ عقیدہ کفر ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے کفر سے مراد وہ ہے جو نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتا، اس کو فرض ہی نہیں سمجھتا،
اس کی ادائیگی ضروری اور فرائض میں نہیں لاتا، اگر اس قسم کا عقیدہ ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، نماز پڑھتا ہے یا نماز کی کمی میں ہے، 1 2 4 6 پڑھ لیتا ہے، میں جیسے آپ کو پہلے کہا اس کو فاسق اور فاجر اور گنہگار میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، یہ کبیرہ گناہ والا جب مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے مرنے سے پہلے معافی کی، اور اللہ اگر اس کو معاف کر دے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، میں اور آپ اس میں کچھ نہیں دخل اندازی دے سکتے، فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ نمازی آدمی سے شیطان پھر کیا کام کرواتا ہے؟ ہم سے پھر فیصلے کرواتا ہے، ہم بے نمازی سے متعلق پھر فیصلے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان 2 آدمیوں کا قصہ صحابہ کو سنایا۔ 2 آدمی تھے، ایک آدمی باعمل تھا، ایک آدمی تھوڑا سا کم عمل والا تھا۔ جو زیادہ عمل والا تھا اس نے کم عمل والے کو چھیڑنا، مذاق کرنا، اللہ کی مانا کر، نبی کی مانا کر، دین پر چلا کر، جہنم میں جائے گا، مارا جائے گا، جنت تو تیرے لیے ہے ہی نہیں، تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ کسی دن اس بیچارے کی زبان سے یہ جملہ نکل کے اس نے اعلانیہ اس آدمی کو کہا، تیرے یہ جو عمل ہے، تیرے اس ناراضگی اور کفر والے کام کی وجہ سے میں یقین سے کہتا ہوں تو جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے دونوں کو موت دی، جو بڑا باعمل بن رہا تھا اور دوسروں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کر رہا تھا، اللہ نے اس کو جہنم میں پھینکا، اور کم عمل والے کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ کیوں؟ تجھے حق کس نے دیا ہے؟ تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا عمل تیرے ساتھ ہے، اس کی بنیاد پر لوگوں کی جنت جہنم کا فیصلہ کیوں کرتے ہو؟ اپنی جنت جہنم کا فیصلہ کرو، لوگوں کے فیصلے نہ کرو۔ اور یہ بہت بڑی کمی ہے نمازی آدمی کے اندر، دیندار آدمی کے اندر پھر بہت بڑی کمی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں پھر قلم پکڑ لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑ لیتا ہے، اب لوگوں کے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بس وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی فارغ، وہ بھی فارغ، وہ بھی فارغ۔ وہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو مد نظر رکھے، اپنا عمل اپنے پاس رکھو، اپنے عمل کی بنیاد پر کبھی دوسروں کے فیصلے نہ کرو، اس لیے کہ میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نبی کے سامنے پڑھ رہا ہے، نبی کو آ کے سلام کیا ہے، نبی نے فتویٰ جاری کر کے مہر لگائی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چل واپس جا کے نماز پڑھ، تیری تو نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں قبول ہیں؟ باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی اور سچی جو ایمان والی باتیں ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔